حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان والوں کا شیب ابی طالب میں قید ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیب ابی طالب میں قید ہونے والے تمام افراد کو ہدیہ کر لیجیے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصفانہ مزاج کے ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں حبشہ کی طرف چل دیے۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہے، متفرق طور پر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملاقات کی اور دیگر ہدیے بھی ان کو دیے۔ بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائے، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہو تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہو گئے، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے پیارے آقا حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمائے کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے رہتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز روزہ صدقات خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق کی تعلیم کی۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا گیا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں حبشہ آئے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک سے آئے۔
بادشاہ نے کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم شریف کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رویا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے، اس کی روح ہے، اور اس کے کلمے ہے جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیے کہ اب کلہم کلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جت تھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک وہ حضور علیہ السلام کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 ہجری کو نبی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ شریف میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبتیں دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے
دوش بدوش چلے اور اسلام ترقی ہمارے ساتھ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں ان پیارے لوگوں کی اتباع، اطاعت اور فیوز و برکات سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.